पाकिस्तान में सऊदी अरब के मवेशियों के लिए चारा पैदा किया जाएगा और ये चारा सऊदी अरब को एक्सपोर्ट किया जाएगा। पाकिस्तान में कौन कौन से असासे फ़रोख्त होने जा रहे हैं, इन असासों की फ़रोख्त से क्या फ़ायदा होगा और कौन से मुल्क पाकिस्तान में एयरपोर्ट जैसे असासे ख़रीदने में दिलचस्पी रख रहे हैं। पाकिस्तान की माशी सूरत पर तफसील से बात करेंगे। इन तमाम अहम खबरों के बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे। हमारे साथ रहेगा, मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही दरखास्त, अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब करीब आ रहे हैं, माशी ताउन फरोग पा रहा है। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त भी मिल गई है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत किस तरफ जा रही है, बैनुल अक़वामी माहिदों का मुस्तकबिल क्या होगा, तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कैसर बंगाली और हमारे सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले बताइएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो कुर्बत बढ़ रही है, माशी मुआहदे हो रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है और सऊदी अरब किन चीज़ों में दिलचस्पी ले सकता है पाकिस्तान में और उसका पाकिस्तान को फ़ायदा क्या हो सकता है? पहली दफ़ा नहीं हुआ है कि हम एक बहुत बड़ी रकम की बात कर रहे हैं किसी मुल्क के हवाले से। 2006 में हमने चाइना के साथ भी कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसको MOU कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो 46 बिलियन के थे डॉलर्स। अब हम 35 बिलियन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 46 बिलियन भी कोई अमली जामा उसका ख़ास नहीं पहनाया गया और इसका भी पता नहीं है क्या होगा, चूँकि जो MOU होता है वो सिर्फ एक इरादा होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एग्रीमेंट बाकायदा तय होता है कि ये प्रोजेक्ट होगा, इतने पैसे लगेंगे, किसकी कितनी ज़िम्मेदारी है और कितने वक्त में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। MOU तो एक हम दो लोग मिलकर इरादा कर लेते हैं कि हम कुछ करेंगे, ये MOU है। तो बताइएगा कि जो असासे फ़रोख्त करने की बात हो रही है, पाकिस्तान के असासे, एयरपोर्ट्स वगैरह, तो इनकी फ़रोख्त किस तरह होती है, इससे फ़ायदा क्या होता है और जो मुल्क इनको ख़रीदता है वो उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करता है? इससे ज़्यादा जो बात सोचने वाली है वो ये कि हम ये कर क्यों रहे हैं, इतने हम क्यों झुक रहे हैं कि कोई हमारे असासे ख़रीद ले, थोड़े से पैसे भी दे दे लेकिन कुछ ख़रीद ले। इसलिए कि हमारा जो खसारा है वो बहुत बड़ा है और ये खसारा बड़ा होता चला जा रहा है क्योंकि हम अपने अखराजात कम नहीं करते। तो जब सब चीज़ बेच देंगे तो बाद में क्या होगा, वो खसारा कैसे पूरा करेंगे। ख्याल किया जा रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें हमें एयरपोर्ट दे देते हैं किसी और मुल्क को, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, उसके एवज़ हमें वो 1 अरब डॉलर देता है। 1 अरब डॉलर हम लेके बड़े खुश हो जाते हैं। बाद में जो उसका रेवेन्यू है वो मुल्क ले जाएगा और ज़ाहिर है ख़र्चा भी उधर करेगा, एयरपोर्ट की रिपेयर मेंटेनेंस सब उनके ज़िम्मे होगा, लेकिन मुनाफा कमाएगा, रेवेन्यू ज़्यादा होगा और अखराजात कम होंगे, तभी तो वो रखेगा। अगर मुनाफा नहीं होगा तो वो क्यों रखेगा। मुनाफा का मतलब ये है कि डॉलर बाहर जाएगा मुनाफे का, वो अपना रेवेन्यू रुपयों में कमाएगा। जिस तरह जितनी टेलीफोन कंपनीज है सारी गैर मुल्की है, हम जो फ़ोन करते हैं तो हमें बिल रुपयों में आता है, वो इस रुपए को जो उनका जमा होता है वो कन्वर्ट करते हैं डॉलर में और बाहर ले जाते हैं। तो सारे डॉलर बाहर जाने के खिड़कियां हमने सारी खोल दी, लेकिन डॉलर कमाने की, डॉलर आने की के दरवाजे जो है वो नहीं खोले हैं। तो हमें खसारा होगा, इस हवाले से भी खसारा होगा। इस खसारे के लिए मज़ीद कर्जा लेना पड़ेगा या मज़ीद कुछ बेचना पड़ेगा। तो इस दलदल में हम फंसते चले जा रहे हैं और ये इसका हल नहीं है। लेकिन जब हम PTCL की निजकारी कर रहे थे तो हमने एक बिड्स मांगे सबसे कि कौन कितने पैसे देगा। तो इत्तिसालात ने सबसे ज़्यादा पैसे देने का किया, तो हमने बाकियों को कहा कि आप चले जाएं, हम इत्तिसालात को बेचेंगे।
جب باقی چلے گئے اور اتصالات کے ساتھ ایک انیشل اگریمنٹ سائن ہوا تو اس کے بعد اتصالات نے کہا ہم اتنے پیسے نہیں دیں گے، ہم کم دیں گے. اب یہ اتصالات کے حوالے سے یہ غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ ایک بٹ دیتے ہیں کہ ہم اتنے میں خریدیں گے، جب بات فائنل کرنے کی آتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی اتنے کے نہیں دیں گے، ہم تو کم دیں گے پیسے. اور پاکستان نے وہ کم پیسے ایکسیپٹ کر لیے اور $800 ملین شاید ابھی تک نہیں دیے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو سعودی عرب کے ساتھ کس قسم کی ڈیل ہوتی ہے، کس قسم کی وہ مینیج کرتے ہیں اس ڈیل کے، ہمیں نہیں پتہ. ریکارڈنگ پہ بھی انہوں نے انٹرسٹ شو کیا اپنا، ہماری خبروں کے مطابق. تو آپ سمجھتے ہیں ریکارڈنگ میں ہے؟ ساری خبریں پاکستان کی ہیں. خبریں ہمیں وہ یقین کرنی چاہیے جو یا تو سعودی عرب سے جنریٹ ہو رہی ہے یا کہ باہر کسی انٹرنیشنل بینک سے جنریٹ ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا سعودی عرب کی طرف سے کوئی تصدیق ہوئی ہے ریکارڈنگ میں $1 ارب انویسٹ کرنے کی. پاکستان کی طرف سے یہ خبریں ہیں، ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن ہوگا کیا؟ ریکارڈنگ از اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. بہت جلد اس سے کاپر نکلنا شروع نہیں ہوگا. ابھی تو سارا مشینری آئے گی، اس کے مائننگ کو سیٹ اپ کرنا ہے. کیا سعودی عرب کا لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے یا وہ اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ بہت جلدی ان کی پیسے ریکور ہو جائے؟ کیونکہ پاکستان میں جو جس قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور آئے دن غیر ملکی مارے جاتے ہیں، یہاں پر چائنیز مارے گئے ہیں، ابھی جاپنیز پہ اٹیک ہوا ہے، تو غیر ملکی جو بھی انویسٹر آتا ہے وہ سوچے گا کہ یہاں پر کیسے کام کریں گے، کیونکہ ان کے اپنے باشندے آئیں گے یہاں ایز مینیجرز، چیف ایگزیکٹوز، انجینئرز، تو وہ اگر خطرہ محسوس کریں گے تو وہ نہیں آئیں گے. تو یہ ہمیں اپنا انٹرنل سیکیورٹی جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، اور یہ میں سعودی عرب یا چین کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، انٹرنل سیکیورٹی جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، یہ توقع کرنا کہ غیر ملکی یہاں آ کے کاروبار کریں گے کسی بھی قسم کا، یہ تھوڑا فار فیچڈ ہے. ایک اور چیز جو خطرہ ہمیں پرائیویٹائزیشن سے ہوا ہے، چاہے ہم پاکستانیوں کو بیچیں یا غیر ملکیوں کو بیچیں، جو بھی چیز ہم بیچتے ہیں وہ اس ادارے کو چلانے کے حساب سے وہ نہیں خریدتے ہیں. 1992 میں ایک سال میں تقریباً 100 انڈسٹریز کی نجکاری ہوئی، اس میں سے 2-3 کے علاوہ سب بند ہو گئی اور وہ پلاٹنگ کر کے وہاں پر ہاؤسنگ کالونی بنا دی. وہ جو بھی خریدتا ہے وہ انڈسٹری چلانے کے لیے نہیں خریدتا ہے، وہ زمین پہ نظر ہوتی ہے کہ انڈسٹری بند کر کے زمین بیچ کے چلے جائیں گے. تو اگر ہم اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کارخانے بڑے پیمانے پہ بند ہوئے، انڈسٹریل پروڈکشن کم ہوئی. جب انڈسٹریز بند ہوئی تو ایکسپورٹ پہ بھی فرق پڑا، چونکہ آپ بنائیں گے نہیں تو بیچیں گے کیا، اور اس کا روزگار پہ بھی بہت منفی اثر پڑا. ایک تو جو روزگار تھا وہ ختم ہو گیا، اور اگر نئے کارخانے نہیں لگ رہے تو نئے روزگار کے مواقع نہیں پیدا ہو رہے. یہ کچھ ہے. ایک اور چیز جو نئی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت نجکاری کے حوالے سے، وہ زراعت کی زمین ہے. ابھی سعودی عرب کے ساتھ ایک اگریمنٹ سائن ہوا ہے سعودی کمپنی کے ساتھ، 5000 ایکڑ زمین اس کمپنی نے خریدی ہے، اور جس پہ چارہ اگایا جائے گا مویشی کے لیے، اور یہ تمام چارہ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوگا سعودی عرب. اب یہ کہ ہمارے پاس ویسے ہی خوراک کی کمی ہے، ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اگر ہماری زمین دوسرے ملکوں کا چارہ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہو تو ہمارا جو پیداوار ہے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی، گندم کی، دال کی، یہ اور کمی ہو جائے گی. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری زمین جو ہے، جو کئی صدیوں سے ہمیں روٹی دیتی ہے، وہ اب ہمیں روٹی نہیں دے گی، غیر ملکی مویشی کے لیے چارہ پیدا کرے گی. یہ تمام
بڑے بڑے مسئلے ہیں جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں $1 ارب کی ضرورت ہے تو یہ بیچ تو $1 ارب آ جائیں گے, آج کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس کے دور اندیش نتائج ہے اس پالیسی کے, اور اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو سی پیک پہ آپ نے کافی کام کیا. ہمیں بتائیے گا کہ سی پیک پر کام گزشتہ دور حکومت میں کافی سلو ہو گیا تھا, بلکہ کہا جا رہا تھا رک گیا. اب دوبارہ موجودہ حکومت چاہ رہی ہے کہ سی پیک پہ کام کو تیز کیا جائے اور اس کی رفتار کو پہلے کی طرح بڑھایا جائے. تو کیا سمجھتے ہیں سی پیک کا مستقبل آپ پہلے کی طرح دوبارہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے کام اس منصوبے پر ہوگا؟ کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہے کوئی مزید پازیٹیو ڈیولپمنٹ, اور یہ بدقسمتی ہے ہماری حکمرانوں کی, وہ ہمیں مفروضوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں. ایک وقت تھا جب چائنا کے ساتھ بہت زیادہ چائنیز پریزیڈنٹ بھی آ رہے ہیں, ہم بھی جا رہے ہیں, سی پیک کی باتیں ہو رہی ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے. چائنا کی جو انڈسٹریز ہے جو وہاں نہیں چلانا چاہتے, ہمارے یہاں آ کے لگائیں گے, وہ ہمارے انڈسٹریل زون ڈیولپ ہوں گے. اب تک ایک بھی انڈسٹری نہیں آئی اور ایک بھی انڈسٹریل زون ڈیولپ نہیں ہوا. جب وہ جو بہت باتیں تھی, بہت اس کا ہم نے چرچا بنایا, وہ ختم ہو گیا, تو اب سعودی عرب کے ساتھ شروع کر دیا ہم نے. مجھے نہیں پتا سعودی عرب کتنا انویسٹ کرے گا, کیونکہ سعودی عرب بین الاقوامی حوالے سے بہت بڑا پلیئر ہے. وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس میں انویسٹ نہیں کرتا, اور ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہوں گے, چاہے وہ کراچی ایئرپورٹ ہو یا اسلام آباد ایئرپورٹ ہو, لاہور ایئرپورٹ ہو, یہ بہت بین الاقوامی معیار کے حساب سے بہت چھوٹے ایئرپورٹس ہیں. پیسنجر ٹریفک بہت ہی کم ہے, اور اس کا ریونیو اتنا نہیں ہوگا. شاید جو اپنا چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ کرے گا اسلام آباد یا کراچی ایئرپورٹ کا, اس کی تنخواہ بھی نہ نکلے شاید اس ریونیو سے. جی تو دوستوں, آپ نے تفصیلی بات سنی پاکستان کی معاشی صورتحال پہ. پاکستان کے حالیہ جو معاشی معاہدے ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں, ان کے مستقبل کے حوالے سے, نجکاری کے حوالے سے عام تفصیلات شیئر کی. آج کی ویڈیو چل گئی تو شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور کمنٹس میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دینا ہے. اللہ حافظ.